مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں کروڑوں درود السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کرے، زبان کو ذکر سے مصروف رکھے، آمین۔ اور آپ کے گھروں کو ایمان، درود اور رحمت سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ آج سے القرآن کے سفر میں ہم داخل ہو رہے ہیں ایک نئی روحانی منزل میں، یعنی بنی اسرائیل کے ذکر کی ابتدا، جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں شکر، وفا اور وعدے کی تعلیم دیتا ہے۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، اور پورا کرو میرا عہد جو تم نے کیا تھا، اور میں بھی تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ تفسیر: یہ آیت صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے آئینہ ہے۔ اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ جیسے میں نے انہیں نعمتیں دیں، آسمانی رزق، نبیوں کی رہنمائی، آزادی اور علم، ویسے ہی تمہیں بھی میں نے قرآن، ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عزت دی۔ اللہ فرماتا ہے، میرے وعدے کو نبھاؤ، میں تمہارے وعدے کو نبھاؤں گا۔ یعنی اگر تم ایمان، اطاعت، صدقے دل اور وفاداری سے میرے بن جاؤ گے تو میں تمہیں رحمت، مغفرت اور جنت سے نواز دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور آخر میں فرمایا، مجھ ہی سے ڈرو، یعنی دنیا سے نہیں، انسانوں سے نہیں، بس اللہ سے ڈرو۔ یہ خوف محبت سے پیدا ہوتا ہے جو بندے کو گناہ سے روکتا اور اللہ کے قریب کرتا ہے۔ عملی سبق یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ہمیشہ یاد کرو، کیونکہ یاد شکر کو جنم دیتی ہے۔ وعدے کا خیال رکھو، چاہے وہ نماز، روزہ یا امانت کا ہو۔ جب تم اللہ کے وعدے پر قائم رہو گے تو اللہ تمہیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے گا۔ صرف اللہ سے ڈرو، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال سے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا، اپنے وعدے کا وفادار بنا، اپنے غضب سے ڈرنے والا اور اپنی رحمت کی طرف پلٹنے والا بندہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم ضیاء القرآن میں ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ وعدہ پورا کرنا اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ صرف اللہ سے ڈرنا ہر خوف سے آزادی دیتا ہے۔ جو اللہ کے عہد کو نبھاتا ہے، اللہ اس کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، رحمت، امن اور جنت کا وعدہ۔ انشاءاللہ اگلی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری نازل کردہ کتاب پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن کی تصدیق اور ایمان کی سچائی کا امتحان۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو شکر، خوف الہی اور وفا سے بھر دے، اور آپ کے ذکر و قرآن کے سفر کو اپنی رحمت خاص سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے قرآن سے دلوں کو اجاگر کیجیے۔